بلوچستان میں ایک مرتبہ پھر سے انسانی جانوں سے کھیلنے کے عمل کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وہی تحریک ہے BLA، نعرہ بھی وہی ہے اور مقصد صرف پاکستانیوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ بسوں کے اندر سے تمام لوگوں کو نیچے اتارا گیا، سب کے ID کارڈز چیک کیے گئے، جن کا بلوچستان سے تعلق تھا ان کو الگ کر دیا گیا اور پنجاب سے تعلق رکھنے والوں کو ایک ایک کر کے ان کی فیملیز کے سامنے ہی ان کی جان کو ختم کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور دو ایسے بھائی جو اپنے والد کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے اپنے گھر کو واپس آ رہے تھے، ان کی بھی جانوں کو ختم کر دیا گیا۔ یہ لوگ شہید ہیں، لیکن یہ کارروائیاں کرنے والی BLA یہ کیوں ایسا کر رہی ہے؟ ان کو کس کی بیک حاصل ہے؟ کس کی شے پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ کیوں اتنی نفرت پائی جا رہی ہے؟ اس پر بھی ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ لیکن آپ سوچئے کہ یہ جب فیملیز کے سامنے سب کچھ ہوا ہوگا، بیوی بچے ان کے سامنے مردوں کو اتار کر جس طریقے سے ان کی جانیں لی گئی ہوں گی، یہ کتنا خوفناک ہے، کتنا بھیانک ہے۔ اور وہ جو دو بھائی عثمان اور جابر جن کو آج سپرد خاک کیا گیا، جن کے گھر والے انتظار کر رہے تھے کہ یہ بچے آئیں اور اپنے والد کی آخری رسومات ادا کریں، پھر انتظار کیا جانا ہی لگا کہ ان کے جسم بھی یہاں پر پہنچیں اور ان کی بھی تدفین کی جائے۔ آپ ایک لمحے کے لیے وہ منظر ذرا یاد کرنے کی کوشش کیجئے جو ہم سب نے دیکھا ہے یوٹیوب کے ذریعے سے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، کہ جہاں پر 3 جنازے ایک ساتھ ایک ہی گھر کے ان کی تدفین کی گئی۔ پورا علاقہ سوگوار تھا، پورا علاقہ بہت ہی دکھ میں مبتلا تھا۔ اور سب سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ جو تمام کاروائیاں ہو رہی ہیں ان کو رنگ کچھ اور دیا جا رہا ہے۔ اس میں تعصب کی بو آتی ہے، اس میں سازش کی بو آتی ہے۔ اپنے ہی ملک میں رہنے والوں کی جانیں لے لینا صرف ایک نفرت کی بیس پر۔ اس کے پیچھے ہمارے پاکستانی نہیں ہیں، اس کے پیچھے کچھ اور ہے۔ وہ کون لوگ ہیں یہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ اور یہ جو باقاعدہ طور پر ان کاروائیوں کا آغاز کیا گیا ہے، جس کا ایک لیٹر بھی بھیجا جا رہا ہے جرنلسٹ کو، ٹیلی ویژن چینلز کو، اور اس میں کیا کیا کچھ بتایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، وہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ BLA جو تنظیم ہے یہ پہلے بھی اس طرح کی کاروائیاں کرتی رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں کہ بسوں سے لوگوں کو اتارا جا رہا ہے اور چن چن کر پنجاب سے تعلق رکھنے والوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اور ایک فیکٹ آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں اس وقت سیاست پر بات ہو رہی ہے، سیاسی معاملات میں ہمارے سیاستدان، حکمران اور جو باقی محکمے ہیں الجھے پڑے ہیں، لیکن پاکستان کی دشمنی میں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھیے کہ یہ جو آغاز کیا گیا پاک فوج کے اگینسٹ کاروائیوں کا، جس کا اصل مقصد یہی تھا کہ ان کو کمزور کیا جائے، ہمارے جو جوان ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے، ان کی جانوں کو ختم کیا جائے، ان کو شہید کیا جائے، جیسے کہ ان 9 افراد کو جو کہ سویلینز تھے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس سب کی کوریج انڈیا میں کی جا رہی ہے، ان کے چینلز پر باقاعدہ کوریج کا آغاز کر دیا گیا ہے، ٹرانسمیشنز ہوتی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ علیحدگی پسند تحریک چلائی جا رہی ہے۔ بھائی ایک ملک کا حصہ ہیں آپ، کے مذموم عزائم ہمیں صاف نظر آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے نا، وار کرنے سے یہ لوگ باز نہیں آئے ہیں، یہ لوگ ایسی آگ اگلنا شروع کرتے ہیں، اس طرح کی کاروائیوں پر ایسے خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ دکھ پہنچتا ہے۔ ہماری جانب سے جب کوئی ایسا واقعہ سنا جاتا ہے تو افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے، سیاسی معاملات کو الگ رکھا جاتا ہے، لیکن یہ تمام معاملات جو ہیں اتنے سادہ نہیں ہے کہ ہمارے اندرونی معاملات میں جو بھی اس وقت سنگینی آ رہی ہے، جس طرح سے دشمنی پھیلائی جا رہی ہے یا کوشش کی جا رہی ہے، جس کو علیحدگی پسند تحریک کا نام دیا جا رہا ہے اور آکیوپائڈ بلوچستان کہا جا رہا ہے۔ آکیوپائڈ تو کشمیر ہے جہاں پر آپ نے قبضہ کر رکھا ہے، یہ تو ہمارا آزاد ملک ہے جہاں پر آپ ہی یہ تمام کاروائیاں کرواتے ہیں اور اس کے بعد واویلا مچا کے دنیا کے سامنے مظلوم نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جی ان BLA کے تنظیم کی جانب سے، اور وہ جو ایک کاروائیاں کر رہے ہیں اس کو آپریشن بام کا نام دیا گیا، یعنی کہ چڑھتا ہوا سورج، اور یہ اعلان بھی کیا تھا کہ جی ہم اپنی ان کاروائیوں کا آغاز کر رہے ہیں اور پاکستان کی فوج کے خلاف کاروائیاں کریں گے، ان کو نقصان پہنچانے کی ہماری کوشش ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو آغاز میں بھی بتایا کہ لیٹرز بھیجے گئے جرنلسٹ کو جس میں کلیم کیا گیا کہ ہم نے بہت سی جگہوں پر یہ کاروائیاں شروع کر دی ہیں، اور کوئی تقریباً 15 سے زائد کاروائیوں کا یہ کہتے ہیں۔ اب اس وقت بلوچستان حکومت بھی
حرکت میں آ گئی ہے. ہر جگہ سرفراز بھٹی صاحب کے بیانات بھی سنے ہیں کہ وہ ان کو آڑے ہاتھوں لیں گے. تو میں دست بدستہ اپنے سیاستدانوں سے، حکمرانوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ جہاں آپ دوسرے معاملات کی طرف توجہ دیتے ہیں، یہ انسانی جانوں کا معاملہ ہے، یہ پاکستان کی سالمیت کا، امن کا معاملہ ہے، اس کو اس طرح سے نظر انداز نہ کریں، اس پر بھرپور اسٹریٹجی بنائیں، اس پر بھرپور کارروائیاں کیجیں. اور کارروائیوں سے مجھے یاد آیا کہ ابھی پاک فوج کی جانب سے بھی خاموشی تو نہیں اختیار کی گئی، پاکستان نے بھی ان کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کر دیا، جو کہ کرتے ہی رہتے ہیں. اور پھر ان کارروائیوں سے جب شے ملتی ہے ہمسایہ ملک سے، تو یہ اور زیادہ ایک طرح سے ہوتا ہے نا کہ جیسے بدلہ لینے کی آگ میں جھلسنے لگتے ہیں، اور اس طرح کی کارروائیاں نہتے معصوم انسانوں کے خلاف کرتے ہیں. اور اب یہاں پہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ کارروائیاں ہو رہی تھیں تو کسی کو اطلاع کیوں نہیں دی گئی؟ تو یہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت پورا عمل کیا جاتا ہے. ایسے علاقے کو چنا جاتا ہے جہاں پر سگنلز نہیں آ رہے ہوتے. یہ جس جگہ یہ واقعہ پیش آیا، لورا لائی سرا ڈاکئی کا علاقہ تھا جہاں ان بسوں کو روکا گیا. پہلے کہا جا رہا تھا 3، لیکن بعد میں کہا گیا 2 بسیں. بہرحال جتنی بھی بسیں تھیں وہاں سے لوگوں کو اتار کے جب یہ کارروائی کی جا رہی تھی، وہاں پر سگنلز نہیں آتے، موبائل سروس وہاں پر بند ہوتی ہے. یعنی پہلے سے پلان کیا جاتا ہے نا اس تمام چیزوں کو. اور یہ پلاننگ ایسا نہیں ہے کہ وہیں کے لوگ کرتے ہیں، یہ باہر کے شرپسند عناصر ہیں جو ہمارے ملک میں کار فرما ہیں، اور اس طرح کی کارروائیوں کو ہوا مل رہی ہے. اب آپ کو معلوم ہی ہے کہ اتنا عرصہ نہیں گزرا جب شکست خوردہ ہمارے ہمسایوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی، اور ہمارے ذہنوں میں بھی یہ بات تھی کہ یہ دوبارہ سے سر اٹھائیں گے، دوبارہ سے پاکستان کے خلاف اس طرح کی کارروائیوں کا آغاز ہوگا، جو کہ کر دیا گیا. اور اس کے اوپر ایک لبادہ اوڑھ دیا جاتا ہے، نقاب دے دیا جاتا ہے کہ اس طرح کی تنظیمیں اس کے پیچھے ہیں اور وہ یہ سب کچھ کر رہی ہیں. ابھی جو فوج کی طرف سے کارروائیاں کی گئی ہیں ان میں کہا جا رہا ہے کہ بی ایل اے کا ایک اہم کمانڈر جہنم واصل ہو گیا ہے، اس کا نام ہارون بتایا جا رہا ہے، اور وہ اس طرح کی بہت سی کارروائیوں میں پہلے بھی ملوث رہا ہے. وہ چھپتا چھپاتا بھی پھر رہا تھا، لیکن ظاہر ہے جس وقت ہمارے جوان حرکت میں آتے ہیں تو پھر وہ ان کو ڈھونڈ ہی نکالتے ہیں، ان کو جہنم واصل ہی کر دیتے ہیں. تو اس طرح کی اور کارروائیاں بھی اس وقت انہوں نے پلان کر رکھی ہوں گی، کیونکہ ان کے بقول کہ ہم اس طرح کی کارروائیاں کرتے رہیں گے، ہم نقصان پہنچاتے رہیں گے. ظاہری طور پر یہی کہا جاتا رہے گا کہ جی فوج کے اگینسٹ ہیں کیونکہ وہ ہمارے خلاف آپریشن کرتے ہیں اور ہم اس طرح نقصان ان کو پہنچائیں گے. لیکن دراصل نقصان ہوتا ہے پاکستان کا، نقصان مقصود بھی ان کو پاکستان کا ہی ہوتا ہے. اور یہ تمام شرپسند کارروائیاں بیرونی عناصر کے ملوث ہوئے بغیر نہیں ہو سکتی، اور اس کا واضح ثبوت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے وہاں پر ان کے اینکر پرسن، ان کا میڈیا، سوشل میڈیا چیخ چیخ کر یہ باتیں کر رہا ہے اور پاکستان کو طرح طرح کے ناموں سے پکار رہا ہے. ایک عالمی سطح پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، پاکستان کو بدنام کرنے کی تو کوشش ہے ہی ہے، پاکستان کو ساتھ ہی ساتھ شدید نقصان بھی پہنچایا جا رہا ہے. اور یہ جو ہمارے پیارے بھائی اس دنیا سے چلے گئے، جو شہید ہو گئے، وہ تو شہید ہیں، ان کو تو جو شہادت کا رتبہ اس وقت مل چکا ہے، اس کے بعد ہم کیا کہیں. لیکن اس وقت فوج کو، حکومت کو اپنی تمام تر توانائی اس جانب لگانی چاہیے کہ یہ جو لوگ ہیں بی ایل اے سے تعلق رکھنے والے، ان کے خلاف تو آپ کارروائیاں کریں ہی کریں. بارڈر سے کہاں سے کس طرف سے دراندازی ہوتی ہے، کہاں سے دشمن ہمارے ملک میں گھستا ہے، کہاں بیٹھ کے اس کی پلاننگ ہوتی ہے، ان روٹس کو، ان جگہوں کو، ان علاقوں کو، ان لوگوں کو ختم کر دیا جائے. پاکستان کے امن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ آپ دیکھیے کہ پھر ایک سلسلہ شروع ہوا ہے. تو اس وقت ہر جگہ پر مختلف جو ہماری فورسز ہیں وہ الرٹ ہو گئی ہیں. پاکستان میں امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے اور اپنے شہریوں کو بچانے کے لیے اس وقت ایک اسٹریٹجی یقینی طور پر تیار ہے، جو ہم نے دیکھا کہ ہارون رشید کے جہنم واصل ہونے سے شروع ہوئی ہے، اور آگے انشاءاللہ امید ہے اس طرح کے جو لوگ ہیں مذموم عزائم رکھنے والے جہنم واصل ہوں گے. اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.